کبھی ویران نہ ہونے دینا. اسی چاچا سے ہم گزارش کرتے ہیں بصد احترام حجت الاسلام مولانا محفوظ رضا عابدی سے کہ وہ اپنے وصیت افروز بیان سے مومنین کی کل حلو جگہ بخشیں. صلوات محمد و آل محمد. الحاج فراست صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد رسله أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا وهادينا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحه وأرواح العالمين لتراب مكتبه الفداء اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العلی العظیم. پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ذریعے اور وسیلے وہ شہداء جو راہ جناب زینب میں دفاع زینبیہ میں اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ پروردگار عالم میں پیش کر چکے ہیں، مخصوصاً ہمارے دو ہم کلاسی اور ہمارے دو دوست جو افغانستان سے جن کا تعلق تھا، جناب رضا بخشی اور جناب محمود کلانی جو ہمارے ہم سن اور ہمارے ہم کلاسی سے، لیکن دونوں نے اپنی جان جناب زینب صلی اللہ علیہ پر قربان کر دی. ان شہداء کے لیے اور ان شہداء کے یتیموں کی حفاظت کے لیے، بیواؤں کے حوصلے کے لیے جو جوان آج جناب زینب صلی اللہ علیہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے روزہ بی بی زینب کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، تمام مسلمانان عالم کی صحت و سلامتی کے لیے، جان و مال و عزت اور کی حفاظت کے لیے مطلب بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو اور ہماری تمام گزشتہ مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اسی طرح ہم سب کو ولایت
اہل بیت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ تمام دنیا کی مشکلات کا حل منتخب خون حسین کا ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں پروردگار عالم تعجیل فرمائیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 کے ذیل میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت اور فضیلت کا راز اور سر ہم نے جاننے کی کوشش کی، جس کی طرف چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا. جب 11 محرم کو کاروان سید الشہداء کوفہ پہنچا تھا تو بازار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو سن کر چوتھے امام نے ایک سرٹیفکیٹ اور ایک سند جناب زینب کے حوالے کی. یا عمتی بحمد اللہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. عالمۃ غیر معلمہ کے حوالے سے مختصر طور پر ہم نے کل آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس مدرسے والا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم تھا جو خدا نے عطا کیا تھا. اور اس کے نتیجے میں جناب زینب کا صبر بڑا عظیم صبر تھا، اس لیے کہ جتنا انسان مصیبت سے کا علم رکھتا ہے صبر بھی اتنا ہی زیادہ آدمی کو کرنا پڑتا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا علم اگر اتنا زیادہ تھا تو جتنا زیادہ آپ کا علم تھا اسی کے برابر کا آپ کا صبر بھی تھا، آپ کا صبر بھی. دوسرے فطرے کو اور دوسرے فطرے کی طرف نظر ڈالیں تو امام نے یوں فرمایا کہ وَفَحْمَةٌ غَيْرُ مُفَحَّمَةٌ. آپ فہمہ ہیں بغیر اس کے کہ کسی سے آپ حاصل کریں، فہم حاصل کریں. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان دونوں جملوں میں معمولاً ہمارے یہاں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے علم و فہم کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. یہ صاحب علم ہے، یہ صاحب فہم ہے، اس طرح کا لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے. اور ان دونوں کے درمیان فرق زیادہ محسوس نہیں کیا جاتا علم اور فہم کے درمیان. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اور یہ ہر زبان میں بھی ہے، لیکن عربی میں شدت کے ساتھ اس قانون کی اتباع اور اس قانون کا پیچھا کیا جاتا ہے، اس قانون پر عمل کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا جائے، عطف کیا جائے، تو دونوں یکساں اور برابر چیزوں کو جوڑنا قانونی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس قاعدے کو اور اس قانون کو قانون عطف کہتے ہیں عربی میں. اس کو سمجھنے کے لیے اردو میں عربی زبان میں اس کا لفظ ہے واہ، اردو میں اس کا معنی ہو جائے گا اور دو برابر کے لفظ کے درمیان اور کا رکھنا قانونی لحاظ سے غلط ہے. میں اور میں آیا، میں اور میں گیا، صحیح نہیں ہے. دونوں برابر، کوئی دوسرا میں اور میرا بھائی آیا، یہ الگ بات صحیح ہے. میں الگ ہوں، میرا بھائی الگ ہے. دو الگ چیزوں کو اور کے ذریعے سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دونوں برابر چیزوں کو اور کے ذریعے سے جوڑا نہیں جا سکتا. امام سجاد کا عالم غیر معلمہ اور فہمہ غیر مفہمہ کے درمیان ایک اور رکھنا بتا رہا ہے کہ یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. یہ کوئی اور بات ہے، یہ کوئی اور بات ہے. اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی.
اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. دو اطاعت درمیان میں ایک اور آ گیا. جب ایک اور آ گیا تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دونوں اطاعت نہیں ہے. اگر ایک ہو جائے تو قانونی لحاظ سے غلط ہے اور پورے قوانین ادب اور عربی کو صحیح اور غلط کا فیصلہ قرآن کرتا ہے. قانون غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں کوئی کمی زیادتی آ نہیں سکتی. اگر کوئی قانون کہے کہ میں صحیح ہوں تو علم کہتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ قانون غلط ہے. صحت قانون کا معیار قرآن ہے، نہ کہ قرآن کی صحت کا معیار قانون. تو یہاں پر خداوند نے ارشاد فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اس کو ایک مختصر سے واقعے کے ذیل میں بیان ہے اسی کو سمجھنے کے لیے. اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں کیا فرق ہے جو اور آ کے بتا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ایک نوجوان سے سوال کیا، بتاؤ تمہاری آنکھ کو تم چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہاں میری آنکھ کو میں چاہتا ہوں لیکن آپ کے بعد. پہلے آپ کی چاہتا اس کے بعد آنکھ چاہتا. ماں کو چاہتے ہو؟ کہا ماں کو چاہتا ہوں آپ کے بعد. باپ کو چاہتے ہو یا تمہارے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے میری؟ تو یا رسول اللہ آپ کی. اب یہاں تک اس کا امتحان کامیاب جا رہا ہے. پیغمبر اسلام آگے بڑھے اور بتایا کہ یہ بتا خدا کی محبت زیادہ ہے میری. یہ سب سے امتحان ہے. اگر ایک کافی انکار کرے تو کافی مشکل مرحلہ. کہ یا رسول اللہ دونوں کی کہ کیسے ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو گئی؟ تو کہ یا رسول اللہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کہ وہ فرق کیا ہے؟ دونوں اطاعتوں کا فرق یہی ہے. دو اطاعتوں کا فرق یہی ہے. یا رسول اللہ اس کو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہ چاہت کے قابل ہے اور آپ کو اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے. اس کی چاہت لائق چاہت سمجھ کر آپ کی محبت اس کے حکم کی تعلیم میں. اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو جس طرح سے الزاماً اور واجباً میں آپ کی اطاعت کر رہا ہوں چاہ رہا ہوں نہ چاہتا. تو یہی فرق ہے ان دونوں اطاعتوں میں کہ ایک اطاعت وہ ہے جس کی اطاعت کا کسی نے حکم نہیں دیا. انسان قابل اطاعت سمجھ کر اطاعت کرے، لیکن ادھر کی اطاعت وہ ہے جو اس نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول دنیا کے سامنے اعلان کر دو محبت خدا کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو میری محبت رکھو، میری اطاعت رکھو. یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو یہاں پر بھی جو آپ کی خدمت میں عرض کریں دو کلمے آئے علم اور فہم. تو اس اعتبار سے قانونی اعتبار سے دونوں الگ ہیں. تو کیسے اس کا معنی کیا ہے، کیسے سمجھیں؟ فہم علماء نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن بہترین تعریف ہمارے پاس جو معلومات ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے ذہن میں اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. جو بھی معلومات ہمارے ذہن میں آیا، پہلی چیز کا نام ہے علم. دوسرے درجے کا اگر درجہ بڑھ جائے تو معرفت، اور درجہ بڑھ جائے تو فہم. علم، معرفت، فہم. علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ علم منطق میں اور عالمہ جو اس کے صاحبان تعریف کرنے والا علم جو ہے علم منطق، اس میں جو تعریف کی گئی ہے انتقال یا ایجاد صورت الشیء فی الذہن، کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آ جانے کا نام علم ہے.
کسی شے ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جن کے والدین زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، جو بھی ہے آپ کے دونوں زندہ، خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سروں پر سلامت رکھیں. آپ اپنے ذہن میں اپنے والد کو لے کے آئیں تو آپ کے ذہن میں تصویر آئی ہے یہ علم ہے. ابھی ہم یہاں ہیں، ہمارے والد انتقال کر گئے یا اپنے شہر میں ہیں، لیکن جیسے آپ تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں تصویر آ جاتی ہے کہ یہ میرے والد ہیں، چہرہ ان کا. اس کو کہتے ہیں علم. معرفت کیا ہے؟ باپ سامنے ہو تو اس تصویر کو کہیں کہ یہی ہے. اندر سے باہر جائے، ایک باہر سے اندر آئے تو علم، ایک اندر سے باہر جائے تو معرفت. ان دونوں کے درمیان کا رابطہ سمجھ میں آ جائے تو فہم. ان دونوں کے درمیان کے رابطے اور تعلق کو سمجھا جائے تو فہم. یہ ایک تعریف. دوسری تعریف جو فہم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو علم کچا میٹیریل ہے، علم مٹی ہے، علم آٹا ہے. آٹے سے ہزاروں چیزیں بنی جا سکتی ہیں، کیک بنایا جا سکتا ہے، بریڈ بنائی جا سکتی ہے، روٹی بنائی جا سکتی ہے، مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. مٹی سے مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. جو خام چیز ہے اسے کہتے ہیں علم. اس سے جو مختلف چیزیں بنائی جائے اس کو کہتے ہیں فہم. اس کو کہتے ہیں فہم. قرآن کریم میں، روایات میں، آیات میں اس بات کی طرف انسان کو دعوت دی گئی ہے. کل ہم نے ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی عبادت کے حوالے سے. لا خیر فی عبادت لیس فیہ علم. اس عبادت میں کوئی فائدہ ہی نہیں جو علم کے ساتھ نہ ہو. علم کے حوالے سے مولا کائنات نے اسی روایت کے پیچھے فرمایا لا خیر فی علم لیس فیہ فہم. جس علم کے پیچھے ساتھ فہم نہ ہو وہ علم فائدہ نہیں ہے. تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ان دونوں الگ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کے ایک کاتب ہیں، ایک راوی ہیں جناب طبرانی. ان کے کتاب ہے کتاب کبیر. کتاب کبیر میں انہوں نے یہ روایت لکھی ہے جو ابھی ہم روایت پڑھنے جا رہے ہیں پیغمبر اسلام کی آپ کی خدمت میں. یہ روایت انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب کے علاوہ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، دیگر اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس عالم کا ان کے درمیان بڑا احترام ہے. اس روایت میں یوں فرماتے ہیں طبرانی پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں من سر ان یحیی حیاتی ویمیت مماتی ویسکن جنت عدن غرسها ربی. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جیسے جیا ویسے جیے، میں جس کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے گیا اس کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جائے، اور اس جنت میں مقام پائے جس جنت کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اگر یہ چاہتا ہے انسان تو کیا کرے؟ فَلْيَتَوَلِّ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِّن بَعْدِهِ. تو علی بن ابی طالب کو میرے بعد اپنا امام مانے، میرے بعد علی کو امام مانے. فَيُوَالِ وَلِيًّا. اب علی کو اگر امام مان لیا تو جتنے لوگ علی کو امام مان رہے ہیں وہ چاہتے، جتنے لوگ علی کو امام مان رہے ہیں وہ چاہتے. وَلْيَقْتَدِ مِنْ ذُرِّيَّتِي. میرے بعد میری ذریت علی کے بعد جو 11 امام آنے والے ہیں ان کی اقتداء کرے. انہم من عطرتی. وہ لوگ میری نسل سے ہیں. ومن طینتی. میری طینت سے ہیں. ان کی اور میری مٹی ایک ہے. اس کے بعد جو پیغمبر اسلام نے فرمایا اور ہماری یہاں پر مجلس کی شاہد مثال ہے اور جس بات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ رزقوا فہمی و علمی. اور اللہ نے ان کو میرا علم اور میری فہم علمی و فہمی. تو یہ بتا رہا ہے اور آگے بتا رہا ہے کہ علم الگ چیز
منه بفضله، وائے ہو ان لوگوں پر جو ان کی فضیلت کا انکار کرے. والقاطعین صلتی، میرے رشتے کو یہ توڑ دے، ان پر لعنت ہو. لا شفاعت لہم، میری شفاعت کو قیامت کا دن ملنے والی نہیں ہے. اس روایت میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فہم الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. میرا فہم اور میرا علم دیا گیا ہے. تو فہم کا ایک معنی یہ ہے، اس کے بعد آپ توجہ فرمائیں کہ فہم کا معنی یہ ہے کہ انسان ایک بات کو جاننے کے بعد اس بات کو اپنے ذہن میں اپنی ذہنی کاوش اس پر چلائے، ذہن میں اس پر کام چلائے. ذہن سے کام چلانے کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں، اس پروسیس اور اس جریان کا نام ہے فہم. علم ہمارے ذہن میں آ گیا، اس علم کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ایک پروسیس چلایا، ایک جریان ہم نے پیدا کی. اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے اس علم کی خصوصیات کے بارے میں، اس کے بعد جو نتیجے نکلیں گے وہ نتیجہ ہے. لیکن یہ جو پروسیس چلا ہمارے ذہن میں، جو جریان چلا، اسی کا نام فکر ہے. خداوند عالم کا قرآن کریم میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ خدا فہیم ہے، بلکہ سب سے بھی یہ کہا گیا کہ خدا علیم ہے. بات شاید واضح نہ ہو، مثال اور ایک مصداق آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہوئے آگے جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک روایت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، ہم سن چکے ہیں، یاد بھی ہے ہم سب کو. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. یہ روایت ہے. اس روایت کو جو ہم نے سنا اور ہمارے ذہن میں آئی روایت یہ علم ہے. اب اس روایت کے کلمات پر انسان غور کرے. پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں شہر علم ہوں. علیم اس کا دروازہ ہے. شہر اور دروازے کی خصوصیات پر دقت کرے انسان، جو نتیجہ آپ نتیجے نکالے. خود ہم اور ابھی کوشش کریں اس پر. دروازہ اور شہر، پہلی بات یہ کہ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گھر کا، میں علم کا گھر ہوں. توجہ فرمائیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں، بلکہ فرمایا میں شہر علم ہوں. یا رسول اللہ، شہر کی دیوار اور دروازے کا سمجھنا اس زمانے کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، شاید اس زمانے کے لوگوں کے لیے آسان تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ شہروں کو دیوار بناتے تھے. جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ دروازہ شام پر بتایا گیا تھا، یعنی ایک چند گھروں پر دیوار بنا دی جاتی تھی حفاظت کے لیے، سیکورٹی کے لیے. تو اس کا تالا لگا دیا جاتا تھا. جو قلعہ خیبر میں مولا کائنات نے اکھاڑا تھا، اسی طرح کا قلعہ تھا. یہودیان نے خیبر کے اندر جانے کے بعد دروازہ لاک کر لیا تھا. مولا کائنات نے کہا کہ کھول دو دروازہ. جب انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو امام نے اعجاز امامت سے در کو اکھاڑ دیا تھا. تو شہر کا دروازہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، گھر نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ گھر کی چھت ہوتی ہے، شہر کی چھت. شہر جو بنائے جاتے تھے، شہر کی دیوار بنائی جاتی تھی، چھت نہیں بنائی جاتی. گھر کو چھت ڈالی جا سکتی ہے لیکن شہر کو چھت نہیں ڈالی جا سکتی. پیغمبر اسلام نے یہاں پر یہ فرمایا اس بات کو بتانے کے لیے کہ کل کچھ لوگ آئیں گے اپنی فضیلت جتانے کے لیے اس حدیث میں کچھ ٹال مٹول کریں گے. کسی نے کہا کہ فلان سقفها وفلان شباکها وفلان زرقها، کہ فلان شخص اس کی چھت ہے، فلان شخص اس کی کھڑکی ہے، فلان شخص کی گنٹی ہے، فلان شخص کی گنٹی ہے. تو یہ چھت کا بات بتائی گئی، یہ انسان سوچے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر گھر کہتے تو یہ اپنی بات بنوا سکتے تھے، اس لیے کہ گھر کی چھت ہوتی ہے لیکن شہر میں چھت نہیں ہو سکتی. دوسری بات، دروازے اور دیوار، شہر اور در میں جو خصوصیات ہیں، شہر اس وقت تک حفاظت میں نہیں رہ سکتا جب تک دروازہ نہ ہو.
دروازہ آیا شہر کی حفاظت ہو گئی. اگر دروازہ نہ آئے تو شہر کی حفاظت کا خوف، شہر پر خطرہ آنے کا خوف ہو سکتا ہے. پیغمبر اسلام نے دنیا والوں کے سامنے نماز پہنچائی، کچھ نہیں کہا. روزہ پہنچایا، کچھ نہیں کہا. زکات پہنچائی، کچھ نہیں کہا. حج پہنچائی، کچھ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی ولایت علی بن ابی طالب کا اعلان ہوا غدیر میں، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو کامل کر دیا ہے. گھر بغیر در کے ناقص ہے، جب در آ جائے تو کامل ہے. علی بن ابی طالب در ہے، رسول نے جب در لگا دیا تو آیت نازل ہو گئی کہ دین کامل ہو گیا. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ کہ گھر کا دروازہ چند لوگوں کو خطرہ ایجاد کرتا ہے اگر دروازے میں کوئی مشکل آ جائے یا دروازوں کو گرا دیا جائے. لیکن اگر شہر کے دروازوں کو گرا دیا جائے تو کثیر تعداد پر نقصان کا بادل منڈلائے گا. یہاں پر بھی اگر نبوت کے بعد انکار ولایت کر دیا جائے تو چند لوگوں کو خطرہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کی پوری کثیر تعداد پر اس کا خطرہ آئے گا. یہ جو نتیجے ہم لے رہے ہیں اس نتیجے کو کہتے ہیں فہم. یہ جو ذہن میں ہم کام چلا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فہم. اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روایت فرمائی کہ اعطانی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول اللہ نے مجھے اپنے علم سے 1000 باب دیے. اپنے علم کے 1000 باب مجھے رسول خدا نے دیے. وفتحت من کل واحد الف باب، پھر میں نے ہر ایک باب سے 1000 باب کھولے. توجہ فرمائیں، رسول نے مجھے 1000 دیے، میں نے ہر ایک سے 1000 میں نے بنایا. تو رسول نے جو دیا وہ علم تھا، 1000 جو بنایا وہ علی کا فہم تھا. رسول نے علم دیا، علی کی فہم نے ہر ایک سے 1000 بنایا. اس روایت کو سمجھنے کے بعد ایک اشکال میں ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ رسول کے پاس جتنا علم تھا وہ 1000 باب تھے، رسول نے 1000 باب دیے. اب مولا کائنات نے ہر ایک سے 1000 نکالا تو ہو گئے 1,00,000 باب. تو 1,00,000 ان بابوں میں جو ہے اگر مقایسہ کریں اس کا مطلب علم علی رسول سے زیادہ ہو گیا. علی کا علم، علی نے ہر ایک سے 1000 نکالا مولا کائنات نے. تو رسول کے پاس تھے 1000، مولا کائنات نے بنائے ہر ایک سے 1000. تو کیا یہ اشکال ہے، کیا یہ مشکل ہے کہ پیغمبر اسلام کا علم کم تھا؟ ہاں مشکل ہوتی اگر رسول صرف یہ کہے ہوتے کہ خدا نے میرا علم علی کو دیا. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا علم علی کو دیا، رسول نے فرمایا خدا نے علی کو میرا علم بھی دیا، میری فہم بھی دی. 1000 باب رسول نے دیے اور فہم بھی دی. اب اس فہم رسول کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک باب سے 1000 باب نکلے. تو یہ 1000 باب فہم رسول ہے جو امام کو نیابت میں اور جانشین میں ملی ہے. اس کے بعد جو علم پھیلا ہے، اس کے بعد جو نکلا ہے علم 1,00,000. قرآن کریم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ لِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ حَتَّى 60 بطنا. اللہ اکبر. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن یہ جو ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یہ علم ہے. علم خدا نے کہیں نہیں کہا کہ علم قرآن حاصل کرو، بلکہ جہاں پر خدا نے کہا تدبر کرو قرآن میں، تفکر کرو قرآن میں، یعنی فہم قرآن کرو. ایک آیت کو لوگ بناتے جاؤ مانا، نتیجے لیتے جاؤ، اپنی ذہنی کاوشوں کو چلاؤ، دیکھتے کون سا نتیجہ تمہیں ملتا ہے. اگر مفسرین نے فہم قرآن نہ کیا ہوتا تو آج
سے بھری ہوئی کتاب لے لیا ہمارے پاس نہ ہوتی. یہ علامہ طباطبائی کا 24-25 جلد قرآن کی تفسیر لکھنا یہ فہم قرآن ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی کا تفسیر نمونہ لکھنا یہ فہم قرآن ہے. تو کہیں پر بھی تو قرآن کے بارے میں ملتا ہے کہ قرآن کا ایک معنی ہے. اس معنی کو قرآن کو پڑھتے ہیں جو سنتے ہیں تین چیزیں ہیں: قرآن، آیت کا ترجمہ، آیت کی تفسیر. آیت کا ترجمہ یعنی ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کا الفاظ سے بتا دیتے ہیں. تفسیر اس کے معانی کی وضاحت کرنا، تعویل اس کے حقیقت کو بیان کرنا. تو تعویل سب بڑی تفسیر علماء کر سکتے ہیں، تعویل کرنا مشکل ہے. تفسیر کر سکتے ہیں علماء. کوئی بھی عالم کی کتاب اٹھا کے دیکھے، سب نے کہا تفسیر قرآن، تفسیر قرآن، تفسیر قرآن. کسی نے نہیں کہا تعویل قرآن. بہت کم معنی بھی جو لیا گیا ہے تعویل کا کچھ الگ معنی بھی جو یہاں پر اس معنی میں نہیں. تعویل قرآن کس کے پاس ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تعویل قرآن کا علم خدا کے پاس ہے یا ان لوگوں کے پاس ہے جو علم میں سیسا پلائی کی دیوار میں راسخ ہے؟ اہل بیت نے فرمایا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ہم ہیں. میدان میں وقت کا معنی رکھتے. ایک شخص مولا کائنات کے مقابل میں آیا. مقابل میں آنے کے بعد جنگ کے لیے حاضر ہوا. دوران جنگ سورہ نبا پڑھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم. مولا کائنات لڑتے لڑتے اسے کہنے لگے کہ جانتے ہو نبأ عظیم کون ہے؟ کہ نہیں کہ یہ نبأ عظیم ہے. یہ نبأ عظیم ہے. قرآن جاویدانی کتاب ہے. اگر ترجمے پر ہوتا تو کبھی کا واقف اور کبھی کا ایکسپائر ہو گیا ہوتا. اگر تفسیر پر ہوتا کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا. یہ قرآن کی تعویل ہے جس نے قرآن کو زندہ رکھا ہے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ کہنے لگا کہ ابن رسول اللہ، آپ قرآن میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے مگر قرآن میں ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی مولا. کیسے سمجھ میں نہیں آتی؟ ہر چیز قرآن میں ہے. امام نے فرمایا یہاں تک کہ اس حسین پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس حسین کا تذکرہ قرآن میں ہے. کہ مولا کہاں ہے بتائے کس آیت میں یہ حسین کا نام ہے؟ امام نے فرمایا ناموں کے پیچھے نہ جاؤ، قانونوں کے پیچھے جاؤ، اصولوں کے پیچھے جاؤ. اصول ہے قرآن میں کہ پاک چیزوں کا استعمال کرو. یہ حسین پاک ہے، میں استعمال کر رہا ہوں. تو اس کا نام میں قرآن میں آیا. یہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیوں علی کا نام نہیں آیا؟ علی کا نام کی تلاش نہ کرو، اصولوں کو دیکھو، قوانین کو دیکھو. خدا کہہ رہا ہے، قانون دے رہا ہے. امام نے فرمایا اس حسین کا تذکرہ ہے اس ضمن میں اس طرح سے. تو یہ چیز تو فہم قرآن، فہم جو اس روایت میں مولانا نے فرمایا تو انسان فکر کر کے ایک علم کو پھیلاتا، جو پھیلاتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں فہم. یہ فہم کی بھی مولا کائنات کی ایک روایت ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی یہ فہم کی آفت اور مصیبت بتا رہے ہیں امام. لا تؤتى العلم الا سوء الفهم السام. کہ علم کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ علم جو سن رہا ہے وہ ٹیڑھا، جو فکری جریان ہے اس فکری جریان کو منحرفانہ طور پر، غلط طور پر اس کی بنیاد غلط طور پر بنیاد رکھتے. اگر غلط طور پر بنیاد رکھنے کا انسان تو آیات قرآن تو پڑھے گا لیکن معنی غلط لے گا، نتیجہ غلط لے گا. داعش آج مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کے. القاعدہ لوگوں کو جہاد کا حکم دیتا ہے جو باطلانہ کام ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے. دنیا سمجھتی ہے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید قرآن نے اس ظلم کی اجازت دی ہے جو قرآن اور اسلام کی توہین ہے. یہ قرآن نے اجازت نہیں دی، ان کی فکریں
فکر غلط چلائی، نتیجے غلط لگے۔ جناب بہلول کے زمانے میں بغداد میں ایک شیخ تھا جو لوگوں کو دین سکھاتا تھا، شیخ جنید بغدادی۔ شیخ جنید بغدادی سیر کرنے کے لیے باہر نکلا اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ جب باہر آیا تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیخ میں کوئی بہلول رہتا ہے، اس کا چرچا زیادہ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، بتلاؤ۔ ساتھیوں نے کہا کہ جناب جنید آپ اس سے بچے رہنے بہتر ہے، اس لیے کہ جو بھی ان کے سامنے گیا ہے رسوا ہو کے آیا ہے یا اپنی حقیقت جان کے آیا ہے۔ بہلول نہیں ہے، پردے اٹھانے والا ہے، حقیقت بیان کرنے والا ہے، وہ حقیقت بول دیتا ہے۔ کہا کہ میں نے چرچا بہت سنا ہے، جو بھی ہو مجھے اسے ملنا ہے۔ تلاش کرتے گئے، ایک بیابان میں جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے تو بہلول کے پاس آئے جناب شیخ جنید بغدادی۔ آنے کے بعد سلام کیا بہلول کو، سلام کا جواب دیا بہلول نے۔ غلط فہمی دے کے غلط فہمی کچھ فہمی انسان کو کہاں لے جاتی ہے، ٹیڑھا سمجھنا، یہ پروسیس اگر الٹے راستے پر چلے جائیں تو کس نتیجے پر آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو جناب بہلول سے اس نے کہا کہ سلام کرنے کے بعد بہلول جانتے ہو میں کون ہوگا، کون ہوں؟ کہا کہ میں جنید بغدادی۔ تو جناب بہلول نے کہا کیا تم ہی ہو جو بغداد والوں کو اچھائی اور برائی سکھا رہے ہو؟ کہا میں ہی فی الوقت میں ہی۔ کھانا سیکھے ہو، کھانا جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ بتاؤ کس طرح سے کھاتے ہوتے؟ بتاؤ کس طرح سے کھاتے ہوتے؟ کہا کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، بسم اللہ کہتا ہوں، جو سامنے ہے اسی کو کھا لیتا ہوں، لقمے چھوٹے چھوٹے اٹھاتا ہوں، اچھی طرح چباتا ہوں، دہنی طرف سے چباتا ہوں، ہر لقمے پر خدا کو یاد کرتا ہوں، کسی لقمے پر میں خدا سے غافل نہیں ہوتا، کسی لقمے پر ختم ہو جائے پھر بسم اللہ کہتا ہوں، شکر خدا کرتا ہوں، ہاتھ دھل لیتا ہوں۔ جناب بہلول نے کہا کہ کھانا نہیں سیکھے لوگوں کو دین سکھانے آ گیا، کھانا نہیں سیکھے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آ گیا۔ یہ کہہ کر بہلول آگے جانے لگے تو بغدادی نے کہا جنید نے کہ جناب بہلول سمجھا کر تو جائیں، کیا مشکل تھی؟ تو جناب بہلول نے فرمایا یہ سب مستحبات ہے، واجب تو یہ تھا کہ پہلے دیکھو حلال ہے یا حرام، ورنہ حرام کھانے کو دانے دانے تک بھی بسم اللہ کہو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حرام کھانا سامنے رکھو، دانے دانے پر بسم اللہ کہو۔ تو جب دین الٹا سمجھ جایا جاتا ہے، فہم غلط ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگ تخت پہ آ جاتے ہیں، اور زمانے کی جب بگڑ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو مان لیتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ مولا کائنات ہے، کسی امام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بے سمجھوں کو ہمارا مستقبل بنایا، ورنہ ایسے لوگوں کو ماننے والے سمجھدار ہیں۔ آج بغدادی خلافت کا ادعا کر رہا ہے، بغدادی کا اعلان خلافت پر تعجب نہیں ہے، تعجب ان لوگوں پر ہے جو اس اعلان کو سر تسلیم ہم کر رہے ہیں۔ یہ مشکل ہے جب لوگ ٹیڑھا سمجھنے لگتے ہیں، الٹا سمجھنے لگتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اب آئیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جناب زینب یہ جو جریان نتیجہ لینے کا جریان ہے، یہ جریان جناب زینب نے کسی سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ یہ علم کو تحلیل اور علم کو مختلف شعبوں میں بانٹنے کی طاقت بھی خدا نے عطا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا میں، کوفہ میں، شام میں جناب زینب کے جو کلمات ہیں انسان کا عقل حیران ہو جاتا ہے، انسان کا عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس وقت کیا کہا جناب زینب نے۔ ایک مشہور جملہ ہے جناب زینب کا، آپ حضرات نے سنا ہے، وما رأيت الا جمیلا، یقین مانے علماء کا اقرار ہے اگر اس ایک جملے کی جگہ جناب زینب کہتے کہ ہائے کیا ہو گیا، تو 1,24,000 انبیاء
امام حسین کی شہادت تک پوری کربلا بیکار ہو جاتی. جناب زینب نے اس ایک جملے سے دین کو بچایا, اسلام کو بچایا, 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا, یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پوچھا کیا تھا ابن زیاد نے, ما رأیت صنع اللہ بأہل بیتک و اخیک. اے زینب یہ بتا تو خدا نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ کیسا تھا؟ خدا کا جب نام آیا تو زینب نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا اس لیے کہ اس نے کیا, اس نے کیا. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. حالات کو دیکھیں, ماحول کو دیکھیں, کس ماحول میں جملہ کہا جا رہا ہے. پھر جو بات آئی, ہم نے الفاظ کے الگ ہونے کی پر کسی بھی چیز کی خوبصورتی بتانے کے لیے جناب زینب نے جو جمیل کہا, یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے ما رأیت الا حسن, میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب نے لفظ استعمال کیا جمیل کا. کیا فرق ہے جمیل اور حسن میں؟ کیوں جناب زینب نے حسن نہیں کہا, یہ کہا کہ جمیل؟ تو حسن آدمی گھر بنانے کے لیے پلان ڈالے, زمین لے, جیسے دور سے جائے گا کہے گا اچھی جگہ ہے. حسن, یہ حسن ہے. یہ جس نے کہا اچھی جگہ ہے, یہ حسن ہے. پایا بنایا اچھا لگ رہا ہے, یہ حسن ہے. دیواریں کھڑی کر دی, اچھا لگ رہا ہے, یہ حسن ہے. چھت ڈل گئی, اچھا لگ رہا ہے, یہ حسن ہے. تکمیل ہو گئے دروازے اور کھڑکیاں لگ گئی, اچھا لگ رہا ہے, یہ حسن ہے. بجلی کا کام ہو گیا, کہاں کہ اچھا لگ رہا ہے, یہ حسن ہے. ابتدا سے کہہ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. پورا گھر مکمل طور پر ایک کام بھی بغیر باقی رہے, پورا تکمیل ہو گیا. اب کہیں کہ اچھا لگ رہا ہے. اب تک تو اچھے لگ رہے تھے, وہ حسن تھا. جو آخر کا اچھا تھا وہ جمیل ہے. کسی بھی شے کی نہایت خوبصورتی کو جمیل کہتے ہیں. معمولی خوبصورتی کو نہیں, ناقص خوبصورتی کو نہیں, کامل خوبصورتی کو جمیل کہتے ہیں. اس لیے انسان جب ولادت آتا ہے تو جوانی کے عالم کو انسان کے کہتے ہیں کہ عمر جمیل. بچپن میں کہتے ہیں کہ بچہ حسن ہے بچے میں, لیکن جب جوان ہو جاتا ہے اس عالم میں جس کے بعد بڑھاپے کی طرف گرتا ہے آدمی, تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ عالم میں جمیل, یہ اس کی عمر جمیل ہے. تو جناب زینب نے یہاں پر جو فرمایا, جو الفاظ تھے جو جناب زینب کی فہم تھی, اس کا نتیجہ تھا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے بیوی نے, اس طرح کے الفاظ استعمال. یہ جناب زینب. ایک اور بات جو اسی دو سے ہم نتیجہ لے سکتے ہیں, امام حسین نے شب عاشور بہن سے اور آخری رخصت کے بعد جناب زینب سے کہا, فرمایا امام نے کہ بہن میں مواریث الانبیاء آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 1,24,000 انبیاء کی میراث میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کو سنبھالے رکھو. سید سجاد جناب زینب نے 1,24,000 انبیاء کی میراثوں کو امام حسین نے جو دیا سنبھالا. یہ کون سی میراث ہے؟ قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَخَذْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ہم نے آسمان کو کہا کہ امانت سنبھالو. تو آسمان نے کہا کہ پروردگار میں بہت بڑا ہوں لیکن اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. پھر ہم نے زمین کو کہا کہ سنبھالو. زمین نے کہا کہ پروردگار میرے اندر بہت قدرت ہے لیکن اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے. جو چیز زمین اور آسمان نہ سنبھال سکے اس چیز کو جناب زینب نے سنبھالا ہے. اس کو دوسری بات یہ فہم ہے, یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ فہم انسان اسی طرح سے کسی علم کو فہم میں لے جا سکتا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو امین بناتے ہوئے امامت اور مواریث انبیاء کا جناب زینب کو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ روئے زمین پر بعد سید و سجاد و زید امام محمد باقر اگر کوئی اعلیٰ علم و فہم کا مالک تھا تو زینب کبریٰ تھا. ورنہ امامت کا مواریث میراث کسی معمولی علم و فہم والے کو نہیں دیا جاتا, بلکہ جو اپنے زمانے کی یک و تنہا ہو, خواتین زمانہ میں سب سے زیادہ علم و فہم رکھنے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی, تو امام نے کہا کہ یہ میراث ہے. تو جناب زینب
تو جناب زینب میراث نبوت کو سنبھالنے والی، نہ صرف میراث نبوت کو سنبھالنے والی بلکہ امام وقت کو سنبھالنے والی۔ امام سجاد علیہ السلام کو کئی موقعوں پر جب ظالم نے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اگر کوئی شخصیت آگے بڑھ کے امام کی جان کی حفاظت کی تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے آج دنیا مانے یا نہ مانے، چاہے دنیا زینب کو یاد کرے یا نہ کرے، جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان زینب کا شکریہ بجا لاتی ہے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ارادہ زینب کو سلام کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہ چاند زینب کو سلام کر کے نمودار ہوتا ہے کہ بی بی یہ آپ کی محنتیں اور کاوشیں تھی جس نے ہمیں باقی رکھا، ورنہ ماہ رمضان کا وجود ہوتا، نہ نماز کا وجود ہوتا، نہ اذان کا وجود ہوتا۔ یہی بات ہے کہ جناب زینب ہر مسلمان، ہر جاننے والے انسان پر ضروری ہے کہ جناب زینب کا احترام کرے۔ اگر دنیا میں آج انسانیت باقی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہاتھ جناب زینب کا ہے۔ سلام عصمت زہرا کی ورثدار سلام، سلام جرأت حیدر کی یادگار سلام، سلام صفت نبی کی شریک کار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پر، سلام ثانی زہرا سلام ہو تجھ پر۔ یہ کون بی بی ہے جس نے دین کو اور امام کو بچایا ہے؟ مختلف مقامات دربار یزید ہے، دربار یزید میں چوتھے امام کے خطبے کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ امام سجاد کو شہید کر، حکم دیا کہ امام کو شہید کر۔ جیسے ادھر سے یزید کا حکم آیا، روایت کے جملے ہیں فَأَلْقَ زَيْنَبُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، جناب زینب نے اپنے آپ کو امام سجاد پر گرا دیا، جناب سجاد پر گرا دیا۔ کہاں گرا رہی ہے زینب اپنے آپ کو؟ دربار یزید میں، کرسی نشینوں کے درمیان حفاظت امامت کے لیے جناب زینب نے اپنا گرایا۔ پھر فرمایا اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو اقتلنی دونک، اس کو چھوڑ دو مجھے شہید، امام سجاد کو چھوڑ دو مجھے شہید۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی مصیبت، یا ہم کہیں اہل بیت احرار کی جو سب سے بڑی مصیبت رہتی ہے، جس کو زیارت ناہیہ میں جو جملہ ہم سنتے ہیں کہ امام زمانہ نے فرمایا اگر آپ کے غم میں میرے آنکھوں کے آنسو ختم ہو جائیں تو میں خون بہاؤں گا، تو کسی عالم نے خواب میں امام کو دیکھا اور فرمایا مولا کربلا کی اس مصیبت پر آپ خون کے آنسو بہانے کی بات کر رہے ہیں، مولا کیا اکبر کے سینے پر؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر اکبر بھی ہوتے تو میرے ساتھ خون کے آنسو، مولا کیا عباس کے ہاتھوں پر؟ کہ عباس بھی ہوتے تو میرے ساتھ خون کے آنسو، کہ مولا کیا قاسم کے پامال لاشے پر؟ کہ قاسم بھی ہوتے تو خون کے آنسو، مولا کیا امام حسین کی تنہائی اور بے کسی پر؟ کہ امام حسین بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ مولا کوئی چیز اتنی بڑی باقی نہیں رہ گئی کربلا میں، آپ کس بات پر خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا بے مقنا و چادر کلیا میں کوفہ اور شام میں میرے پھوپھی کے آنے پر میں خون کے آنسو بہاتا تھا۔ مولا صرف بے مقنا آ جائے تو اتنا بڑا غم، اتنا بڑا غم، یہ نہ دیکھیں کہ صرف بازار میں بے مقنا لایا جا رہا ہے، اس بات پر غور کریں کہ کس کو لایا جا رہا ہے، کس کو لایا جا رہا ہے۔ یہ وہ زینب ہے جب ماں کی شہادت کے بعد ماں کی قبر کی زیارت کی تمنا کرتی تو علی کہتے بیٹی رات ہو جاتی، بیٹی رات ہو جاتی۔ کہا کہ بابا آپ نے کہا رات میں، اب رات ہو گئی ہے، میں ماں کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام حسین فرمائے، امام مولا کہنا فرماتے زینب نکل جاؤ، تیار ہو جاؤ، بیٹا حسن تیار ہو جاؤ، بیٹا حسین تیار ہو جاؤ۔ ادھر سے امام حسین، ادھر سے امام حسن، دہنے امام حسین،
सामने मौला कायनात कहते मदीने वालों चराग बुझाओ, मदीने वालों चराग बुझाओ। मौला कहते कहते आगे जाते, मदीने वाले चराग बुझाते, ज़ैनब पीछे पीछे जाती। इमाम हसन ने पता में सवाल कर दिया, बाबा चराग बुझाने का हुक्म क्यों दे रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब का साया कोई देखे, ये ना देखे कि सिर्फ बाजार लाया जा रहा है, ये देखे कि किसको लाया जा रहा है। मदीने में मौला कायनात के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था। कहता है कि मैं अली के कनार पे पड़ोस में दीवार से दीवार लगकर 14 साल मैंने जिंदगी की, कभी ज़ैनब की आवाज मैंने नहीं सुनी। एक दिन मैंने मौला कायनात से आके पूछा कि मौला क्या आपके फिर बेटियां नहीं है? इसलिए कि हमेशा बेटों की आवाज आती है। तो मौला कायनात ने फरमाया कि ऐ यहूदी जान ले, जब मेरी बेटियां मुझसे कुछ मांगती हैं तो मुझे खुद बड़े गौर से सुनना पड़ता है कि क्या कहना चाह रही है। इस पर्दे के आलम में रहने वाली बीवी अगर बाहर ला लिया जाए तो इमाम सज्जाद 35 साल इस मसलक को याद कर, ये अजीम क़यामत है, ये मुसीबत है। ये ना देखिए कि कौन आया है, ये देखिए कि किसको लाया है, कहां लाया है, किसको। अल्लाह शहादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मजलिस से इन अय्याम में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और कारवान सैयद शुहदा हुबूर करबला और सैयद शुहदा की ज़ियारत करते हुए मदीने की तरफ लौट रहे हैं। इस लौटने के मंजर को चौथे इमाम इस तरह से फरमाते हैं कि 3 दिन हम करबला में थे। तवज्जो फरमाएं इस बात को, देखें किस तरह का गम इनके दिलों में था, जिस पूरे गम को करबला में खाली करने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि 3 दिन के बाद मैंने फूफी अम्मा को देखा कि अगर एक और दिन बाकी रह जाए तो ज़ैनब जिंदा मदीना नहीं जा पाएगी। ज़ैनब का हाल ऐसे हो गया था, उम्मे कुलसुम का हाल हो गया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि बीवियों की पलकें जख्मी हो गई थी, इतना आंसू आया था। मैंने कहा फूफी अम्मा अब कितना रोएंगे, अभी मैं मदीने में पैगाम पहुंचाना है, आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले। जनाब ज़ैनब करबला से मदीना पहुंची। मदीने में आपने सुना जब बीबी वारिद हुई तो घर वालों ने नहीं पूछा, जब बीबी घर गई तो अब तक जिन बच्चों पर ज़ैनब ने आंसू नहीं बहाए थे उन पर आंसू बहाया ज़ैनब ने। मदीने की औरतें वक्तन फवक्तन जनाब ज़ैनब के पास आती और आके कहती कि बीबी हमें थोड़ा करबला की मसाइब, करबला की मसाइब। जनाब ज़ैनब शुरू करती करबला की मसाइब बयान करना। 2 मुहर्रम को ऐसे हुआ, 3 मुहर्रम को ऐसे हुआ, 4 मुहर्रम को ये हुआ, कूफे के रास्ते में ये हुआ, शाम के रास्ते में ये हुआ। जब कहते कहते बीबी जिंदान शाम के मसाइब पर पहुंचती तो सर झुकाकर बैठ जाती और मदीने वाली औरतों से कहती कि ऐ मदीने की औरतों, ये जो मेरी कमर खमीरा हो गई है ना, ये मेरे बाल सफेद हो गई है ना, मेरे करबला में नहीं हुए, मेरे कूफे में नहीं हुए, मेरे राह शाम में नहीं हुए, इस जिंदान ने मुझे बूढ़ा कर दिया, इस जिंदान ने मेरी कमर तोड़ दी। मदीने वाले कहते हैं कि बीबी क्या बात है, कभी मैं बच्चों को सुलाती, बच्चे उठकर कहते फूफी अम्मा बाबा चाहिए, मैं कितना संभालती, मैं कितना समझाती। मैं इसके जिंदान शाम में जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना पर जो मुसीबत आई, जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि इस गम ने मेरी कमर खर कर दी। अल्लाह। जनाब ज़ैनब मदीने में तशरीफ फरमा, लोगों को करबला बता रही है। मदीने के वाली ने यजीद को खत लिखा कि यजीद इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब लोगों को तेरी असलियत और वाक़ियत बता रहे हैं और लोग तेरे से नफरत करना शुरू कर चुके हैं, क्या करें? कहा कि जनाब ज़ैनब से और इमाम सज्जाद से कह दो मक्का और मदीना छोड़कर जहां जाना चाहते मदीने में रहने की इजाजत नहीं है, मदीना छोड़ के चले जाए, मक्के को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर भी यही अमल अंजाम दिया जाएगा, अब जिस शहर को जाना चाहे चले जाए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मैं मां को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब जनाब ज़ैनब ने इनकार किया तो हुकूमत की तरफ से इसरार हुआ कि ऐ ज़ैनब सज्जाद अगर मदीना छोड़कर नहीं जाएंगे तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। जब ये बात सुनी तो इमाम सज्जाद ने फरमाया कि अम्मा आप निकल जाए, कहां चले? जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि बेटा सज्जाद शाम छोड़,
बीबी शाम में आपको बहुत सी चीजें याद आ जाएंगी, शाम को आप कहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब शाम जाने की बात कर रही हो तो जनाब ज़ैनब कहेंगी कि हाँ मैंने सकीना से एक वादा किया था, सकीना घबराना नहीं, मैं तेरी तन्हाई दूर करने के लिए आऊंगी, मुझे सकीना से वादा पूरा करना है। सैयद सज्जाद मुझे शाम ले चलो। इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब को लेते हुए रास्ते से शाम आ रहे हैं। मौला फरमाते हैं जैसे ही हम शाम के करीब पहुंचे तो गुरूब के नजदीक था, वक्त गुरूब के नजदीक था। मैंने कहा बुबी अम्मा अब गुरूब का वक्त करीब है, खेमे लगा दिए जाए, फिर सुबह सफर शुरू किया जाएगा। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा सज्जाद हाँ खेमे निकाल दो, खेमे लगा दो। ज़ैनब ने दो जगह खेमे लगाने को कहा, एक करबला में एक शाम में। जब वहां खेमे लगे थे तो ज़ैनब ने कहा था कि भैया हुसैन जब से हम यहाँ आए हैं कोई बीवी के रोने की आवाज आती है, यहाँ पर इमाम को हुक्म दिया कि बेटा खेमे लगा दो। खेमे लगा दिए गए। नमाज मगरिब अदा हुई। जैसे ही तारीख छा गई तो जनाब ज़ैनब पर्दा हटा कर देखती है इमाम सज्जाद से फरमाती हैं कि बेटा सज्जाद ऐसे लगता है कि इस जगह हम कभी पहले आ चुके हैं, ये जानी पहचानी जगह लग रही है। जैसे ही जनाब ज़ैनब को इमाम से जनाब ज़ैनब ने इमाम सज्जाद से सवाल किया, इमाम सज्जाद आंसू बहाने लगे कि बेटा सज्जाद बता तो सही तो क्यों रो रहा है। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया बुबी अम्मा जब हमें कूफे से शाम लाया गया था तो यही वो जगह थी जहां हमें रुकाया गया था। जैसे ही ज़ैनब ने सुना और जमीन पर गिर गई। इमाम ने बेदार किया था बेटा सज्जाद इस जगह हमारे शोहरा के सरों पर दरख्तों पर लटकाया गया था, मैं वो दरख्त देखना चाहती हूँ। इमाम ने फरमाया बुबी अम्मा वो दरख्त है। जनाब ज़ैनब आगे गई, कहा इस दहली पर अकबर का सर लटका हुआ था। बेटा अकबर इस दहली पर कासिम, इस दहली पर असगर, एक एक कहती गई। अलग दरख्त पे इमाम हुसैन का सर था। जब उस दरख्त के करीब पहुंची तो रिवायत में उलमा फरमाते हैं कि जनाब ज़ैनब गश खाकर गिर गई। इमाम सज्जाद आए, खैमों में लेकर आए। बुबी अम्मा आपको क्या हो गया। जनाब ज़ैनब उस माहौल में है। मुख्तलिफ रिवायत में जनाब ज़ैनब की शहादत के बारे में बताई जाती है, दो तीन रिवायतें नकल हैं, लेकिन खुलासा ये कि जनाब ज़ैनब इस मौके पर जब आई तो शाम की औरतों को पता चला कि जनाब ज़ैनब की तबीयत नासाज है। शाम की औरतें आई, आने के बाद जनाब ज़ैनब की यादत करने लगी। जनाब ज़ैनब ने शाम की औरतों से फरमाया कि शाम की औरतों मुझे पानी मेरे सामने पेश करो। शाम की औरतों ने पानी पेश किया। जनाब ज़ैनब बेहोश होकर गिर गई। फिर दोबारा जब इफ़ाक़ा हुआ फिर पानी तलब किया। फिर जब दादी को देखा तो बेहोश होकर गिर गई। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि शाम की औरतों आप पानी क्यों नहीं देते। तो शाम वालों ने कहा कि बीबी पानी हाजिर है। जैसे ही आप पानी पर निगाह करती है गश आ जाती है। तो कहा कि जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, अगर तुम भी देखते तो उसी तरह गश कर गिर गए जैसे ज़ैनब गश कर गिर रही है। जनाब ज़ैनब की शहादत वाक़ई हुई। मुख्तलिफ मसाइल पहले पर आए, लेकिन सैयद सज्जाद के तनाव बड़े अजीब मुसीबत ये थे कि इमाम हुसैन ने रोज़े आशूर 72 जनाज़े उठाए। 72 जनाज़े उठाए। ज़ैनब की इमाम सज्जाद की तारीख में 3 जनाज़े जो इमाम ने 3 जनाज़ों को उठाया। एक जिंदान शाम में सकीना का जनाजा, एक मदीने में उम्मे रबाब का जनाजा, एक शाम में जनाब ज़ैनब का जनाजा। जब जिंदान शाम में सकीना को दफन करने के लिए इमाम ने कब्र में रखना चाहा तो हाथ नमूदार सज्जाद मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। बुबी अम्मा ये कौन है, ये मां सैयदा है। अब ज़ैनब को कब्र में लिटाने का वक्त आया। इमाम को 2 हाथ नजर आए होंगे। क्या सज्जाद मेरी मुसीबत ज़दा ज़ैनब, मेरी गम ज़दा ज़ैनब, मेरी उम्र मसाइब ज़ैनब को मेरे हवाले कर दे। इमाम सज्जाद ने अमानत खुदा जनाब ज़हरा के हवाले किया। अला रहमतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना और इलाही परवरदिगार से बात कबूल फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़िरीन के दिली हाजात का बराबर फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का
جناب زینب کی محنتوں اور جناب زینب کی کاوشوں اور جناب زینب کی قربانیوں پر ہم سب کی اہمیت اور قدر جاننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال و عزت اور حفاظت فرما۔ جس طرح کی مشکل، جس طرح کی پریشانی ہونے لگتے ہیں پروردگارہ، ان تمام کی پریشانی اور مشکلات کو بحق زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ برطرف فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا سرزمین شام میں پرچم امن کو سرفراز فرما۔ پروردگار دشمنان جناب زینب کو نیست و نابود فرما، مدافعان جناب زینب کی حفاظت فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا کائنات کی مشکلات کا حل امام کا ظہور ہے، تعجیل فرما۔ ہم سب سے امام کے خاص آزاد انسان سے شکر زینب ہے شام، ہے 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 زینب ہے شام، شام آئے 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 شام۔ تیری امت کے زیور پہن گئی، تیری امت کے زیور پہن گئی، دیکھو لالا چلی ہوں میں شام، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام، شام آئے شام۔ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، گر سر میرے نہ میرے ہوتی، گر ہوتے پورے بات میرے، تیرے زخموں کو